بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. سامعین کرام، اللہ رب ذوالجلال کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو امت کی خیر خواہی کے لیے اور امت کی خدمت کے لیے اللہ پاک نے ہمیں چنا ہے. هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ نے فرمایا تمہیں چنا گیا ہے. تو اللہ نے ہم سب کو، اصل تو ایسا نہیں ہے، قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا، قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا، صبح کو آدمی صدقے کا، زکوٰۃ کا مال لے کر نکلے گا صبح سویرے، شام کو پھرتے 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 پھر واپس وہ مال لوٹ کر لے کر آئے گا. وہ واپس مال گھر والے پوچھیں گے کہ یہ مال کیوں نہیں دیا، تو وہ کہے گا کہ کوئی آدمی میرے مال کو لینے کے قابل نہیں ہے، سب جہاں تک میں جاؤں وہاں تک سب مالدار ہیں، سب اپنے اپنے صدقے کو لیے ہوئے پھر رہے. تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے. یہ تو قرآن پاک کی طرف سے ہمیں تسلی بخش جملہ بھی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ نے ایسی نعمتیں ہم پر سرفراز فرمایا کہ لا تحصوها، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اسے شمار نہیں کر سکتے، اسے گن نہیں سکتے. کتنی نعمتیں. وہ نعمتوں میں یہ بھی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمارے مال کو کسی اوروں کے حوالے کرتا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم صبح سے شام تک لے جائے اور کوئی لینے والا نہ ہو. لیکن بعضوں کے ساتھ، یعنی کبھی کسی کو مالدار بنایا تو کسی کو غریب بنایا، کسی کو مالک بنایا تو کسی کو نوکر بنایا. مالک کا کام بننا ہے تو نوکر کی ضرورت ہے، اور نوکر کا کام بننا ہے تو مالک کی ضرورت ہے. مالک اپنا کام نمٹانے کے لیے نوکر کو بلاتا ہے، اور نوکر اپنے پاس پیسے رکھنے کے لیے مالک کے در پر جاتا ہے. تو یہ دونوں لازم ملزوم ہوئے، دونوں ضروری ہیں. یہ اگر غریب سوچ لے کہ میں اس کے پاس کیوں جاؤں، تو یہ کیسے، یعنی کمپنی کے ذریعے سے میں کما نہیں سکتا، مجھے ایسے ہی آ جائے تو نہیں آ سکتا نا، نہیں آ سکتا. اور ہم جا کر وہاں کام نہیں کریں گے تو ان کا کام نہیں بنے گا. تو یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. دونوں اللہ نے دونوں کے لیے متعین کیا ہے کہ کسی کی روزی کسی کے حوالے کیا ہے، کسی کی روزی کسی کے مقدر میں رکھ دیا ہے. لیکن یہ جو حالات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ جو خدمت کمیٹی کے ذریعے سے جو نظام چلتا ہے، اس سے پہلے، خدمت کمیٹی سے پہلے بھی لوگ خدمت کرتے آ رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اتنا مال آیا ان کے پاس کہ بہت سارا مال. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ کٹورا، یہ پیالہ ان کی بیوی کے پاس منگوا کر بھیجے کہ بیوی صاحبہ ایک پیالہ دو
تاکہ لوگوں کو اناج ڈبا ڈبا کر دوں. تو اندر سے آواز آئی. عورت میں بھی دیکھو کتنا جذبہ ہے. عورت اندر سے آواز دیتی ہے, عبد الرحمن تم اللہ کے لیے دیتے ہیں کہ لوگوں کے لیے؟ اگر تم اللہ کے لیے دیتے ہیں تو لوگ اپنے پیالہ لے کر آتے ہیں, اپنی ضرورت کے لحاظ سے وہ پیالے میں ڈبا کر دو. اگر تم اپنے پیالے میں دیتے ہو تو لوگوں کے مقابلے میں دیتے ہو. تو تم اپنی طرف سے دیتے ہیں تو نہیں, اللہ کے طرف سے دو. حالانکہ عبد الرحمن بن عوف بڑے متقی پرہیزگار ہیں, بڑے سخی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر اپنے پورے مال کو بچھانے والے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور حضرت آدم سے لے کر لوگ سخاوت کرتے آ رہے ہیں. لیکن یہ جو مسجد خدمت کمیٹی کا جو نظام چلتا ہے وہ ترتیب لینے کے لیے, نظام بنانے کے لیے کہ کون کس حالت میں رہتا ہے. ہم لوگ الحمدللہ چند ذمہ داروں کے ساتھ میں بھی گیا تھا, شاید اس سے پہلے بھی کسی مجلس میں سنایا تھا, یہ دوبارہ سناتا ہوں. میں اس لیے سناتا ہوں تاکہ ہمارے اندر اللہ کا شکر ادا کرنے کا یہ ایک امنگ پیدا ہو. کیونکہ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, جس نعمت پر اللہ ہمیں رکھے ہیں, جس حال پر اللہ ہمیں رکھے ہیں, اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. لَأَزِيدَنَّكُمْ, اللہ اس پر زیادتی کریں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, ہم ناشکری نہ بنے, حالانکہ حقیقت میں ہم ناشکرے ہیں. ان الانسان لکفور, اللہ نے فرمایا انسان بڑا ناشکرا ہے. حقیقت میں انسان ناشکرا ہی ہے. جتنا بھی اللہ دو نا تب بھی ہم کچھ نہیں بولتے رہے. لیکن یہ ایک ماحول, یہ جو خدمت کے موقع, خدمت کا ایک نصاب اور لوگ کس حالت میں رہتے ہیں, کس حال میں رہتے ہیں, وہ معلوم ہونے کے لیے الحمدللہ ایک کمیٹی بنایا گیا. اللہ کے کرم سے مجھے بھی موقع ہوا جانے کا, چند ذمہ دار بھی گئے تھے, چند لوگوں کے گھروں کے دروازے پر گئے, ان کے گھر کے حالات دیکھے. ان میں سے ایک گھر کے حالات ہم نے پوچھا, شوہر نہیں ہے, لڑکیاں بھی ہیں, لڑکے بھی ان کو موجود ہیں, جان جوان عورت ہے, چاہتی تو وہ دوسرا نکاح کر لیتی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, جس نے جو عورت اپنی خوبصورتی کو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے کالا کر دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 انگلی اٹھا کر بتایا کہ وہ عورت اور میں اتنے قریب رہیں. یعنی اپنے بچوں کی پرورش کے خاطر شوہر بھاگ گیا یا طلاق دے دیا, یہ خود خلا لے لی یا مر گیا, اپنے بچوں کی خاطر اپنی خوبصورتی کو برباد کی. اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ عورت اور میں اتنے قریب کھڑے رہیں. تو وہ عورت کے پاس ہم گئے, ان سے پوچھا کہ گھر کے حالات کیسے ہیں. میرا اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے. یہ درد دل سے بولتا ہوں, افسوس کے ساتھ بولتا ہوں. میں ان کی کمزوریاں بتانا چاہتا نہیں ہوں, بلکہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے محلے کے اندر اتنی کمزوریاں ہونے کے باوجود بھی ہم لاپرواہی کی زندگی بسر کرتے. حضرت عمر نے فرمایا پیاسا کتا مر جائے کل قیامت کے دن اللہ عمر سے پوچھیں گے ضرور. تو یہاں مسلمان پیاسے اور بھوکے مر رہے ہیں, ہم سکون سے کھاتے پیرتے. تو یہ نظام بنانے کے لیے خدمت کمیٹی بنایا گیا تاکہ لوگ کس حال میں زندگی بسر کرتے ہیں. تو وہ گھر میں ہم گئے تو وہ عورت کسی مدرسے میں کھانا پکانے والی تھی. 3000 روپے ان کا درما تھا. اور ناشتے کے لیے کیا کھاتے ہیں؟ چاور خی کھا کر بچے اسکول چلے جاتے. دوپہر کو کیا کھاتے ہیں؟ کچھ نہیں کھاتے. جب عصر کو یہاں سے عورت مدرسہ ختم کر کے, پکانے کا کام ختم کر کے, مدرسے میں جو کھانا بچتا ہے وہ لے کر آ کر عصر یا مغرب کے درمیان بچوں کو کھلاتی ہے. پھر رات بچے بھوکے سوتے. ہمارے مسجد کے ذمہ داروں میں سے نام لے کر بولتا ہوں, منیر بھائی نے ان کو پوچھا اماں تمہیں گوشت کتنے دن ہوا کھا کر؟ اس زبان پر اللہ ہمیشہ اپنے شکر پر باقی رکھے.
وہ اتنی کمزوری ہونے کے باوجود وہ کہتی ہے کہ ہم اللہ کا شکر 3 مہینے میں 1 مرتبہ گوشت کھا لیتے. 3 مہینے میں 1 مرتبہ. ہم لوگوں کو 3 دن نہیں گیا تو ہوتا نہیں نا, 1 دن گوشت نہیں تو ہوتا نہیں نا. گوشت نہیں بلکہ کم سے کم 20 سالنا تو ہونا ضروری ہے نا, ہے کہ نہیں. 3 مہینے میں 1 مرتبہ گوشت. اللہ اکبر. کیسے صبر کرنے والی عورت, کیسے صبر کرنے والے بچے ہوں گے. اور ایسے ہی چند گھروں میں ہم گئے, گھر کے حالات دیکھے, بہت ناگوار تھے. لیکن میں افسوس کے ساتھ بھی بولتا ہوں, لیکن خوشی کے ساتھ بھی بولتا ہوں, دوسرے محلے میں 40 گھر دیے گئے, 30 گھر دیے گئے, 50 گھر دیے گئے. میری تمنا ہے کہ اللہ کرے کہ میرے گھر میں, میرے محلے میں بھی ایسے دینے والے ہو جائے, کیونکہ ہمارا محلہ سب سے زیادہ اس کا حق رکھتا ہے, سب سے زیادہ اس کا حقدار ہے. اور ہمارے اوپر جتنی سہولتیں ہم میسر کرتے ہیں, جتنی طاقتیں ہم دیتے ہیں, اس کے علاوہ اور دو تو ہم مقروض ہو جائیں گے نا, ہے نہیں, مقروض ہو جائیں گے, ہم قرضدار ہو جائیں گے دکانداروں. تو لیکن بعض دفعہ ایک مرتبہ میں قمر الدین حضرت, اللہ تعالی حضرت کی عمر میں صحت میں خوب برکت عطا فرمائے, میں حضرت قمر الدین صاحب اور ایک بھائی الطاف صاحب, 3 بھائی 90 روڈ کی طرف گئے تھے سروے کرنے کے لیے. تو ایک گھر میں 4 بیوہ عورتیں تھیں. نانی بیوہ ہے, ان کی بیٹی بیوہ, ان کی 2 بیٹیاں, ایک لڑکا چھوڑ دیا ہے, یہ گئے نہ ابھی تک آئے نہیں. 1 سال گئے, پھر دوسرے سال جانے پر حضرت قمر الدین صاحب کو وہ جو نانی تھی نا, وہ عورت کہتی ہے حضرت اب ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. قادر پیٹ کی خدمت کمیٹی سے, قادر پیٹ کی کمیٹی سے ہم لوگوں کو کپڑے آتے تھے اور ہم لوگ جن کا حق تھا ان تک پہنچاتے تھے. وہ عورت ہم سے کہتی ہے حضرت اس سال ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے, ہمارے سے کمزور کون ہے کہ ان کو دے دو. حضرت بولتے لے لو اماں, تمہارے لیے ضرورت رہے گی. تو وہ کہتی ہے حضرت میرا بیٹا اچھا کماتا ہے, میرا پوتا اچھا نواسا کماتا ہے, اب مجھے ضرورت نہیں ہے, 4 جنے سکون سے کھاتے ہیں حضرت. اور ایک بچی وہ شو فیکٹری کو بھی جاتی تھی. تو یہ بعض لوگ الحمدللہ کچھ آنے پر وہ خود انکار کر دیتے ہیں. اور اللہ کا کرم, ہماری مسجد میں شروعات میں 12 افراد تھے, 12 کٹ دیتے تھے. 2 گھر والوں کا انتقال ہو گیا, نہیں 2 گھر والوں کا انتقال ہوا, پھر 10 اب دے رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ مہینے سے, اور 2 کٹ بڑھانے کا انشاءاللہ نظم بنائے ہیں, ارادہ کیے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم ڈاکٹری بھی کیے نہیں. یہاں شوگر کا میڈیکل کیمپ بھی رکھے تھے. پھر اکثر و بیشتر کا الحمدللہ کئی افراد کا ہم لوگ یہاں خدمت کمیٹی کے ذریعے سے آپریشن بھی کیے ہیں. آپ لوگ دعا بھی کریں کہ اللہ کرے کہ یہ خدمات ہمیشہ کرتے رہنے, موت تک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو خدمت خلق ہے نا, یہ معمولی چیز نہیں ہے. حج کو حج مبرور بناتا ہے, حج مقبول بناتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور کرنے کا حکم فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا حج مبرور کیا ہے؟ صحابہ کو رسول اللہ نے فرمایا غربا کو کھانا کھلاؤ, حج میں سب کو سلام کرو. کھانا بھی کھلانا اور سلام بھی کرنا ہے. یہ حج مبرور ہے, حج مقبول ہے. یہ کھانا کھلانا کیا چیز ہے؟ خدمت خلق ہے. یہ موقع ہے, اللہ نے ہمارے لیے جتنی طاقت دی ہے اس میں کم از کم کچھ نہ کچھ دیتے رہا. اور آپ لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ جب صبح فجر کی نماز کے لیے آئے, اگر باہر کوئی فقیر ہو تو جتنی آپ پر طاقت ہو تو آپ صدقہ کر کے مسجد کو آئے. پھر جب رات کو سوئے
تو صدقہ دے کر سویا کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صدقے سے اللہ تعالیٰ بری موت سے نجات عطا فرماتے، حرام موت سے اللہ نجات عطا کرتے، بری موت سے اللہ نجات دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے خیر کا راستہ ہے۔ جتنا ہم اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کی فکر کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے اس سے زیادہ اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا۔ جتنا ہم دوسروں کی فکر کریں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ارادے پر بھی اللہ ضرور دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے زمانے میں ایک آدمی تھا، بڑا پہاڑ کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور اللہ سے کہتا ہے، اللہ اتنا بڑا پہاڑ تو بنا دیا ہے، کیوں اب ضرورت نہیں ہے، لیکن میری قوم اور میرے علاقے والے اتنے غریب ہیں، اگر آپ یہ پہاڑ کو اناج بنا دینا، میں پورے اناج لے جا کر میرے محلے والوں کو، میرے علاقے والوں کو دے دیتا ہوں، تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ کام ان کا بن جائے۔ پیچھے سے ان کو دستک دیا گیا، مڑ کر دیکھے تو حضرت موسیٰ کھڑے ہیں۔ کون کھڑے ہیں بھائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اللہ نے تجھے سلام سنایا۔ اللہ نے کیا کیا؟ تجھے سلام سنایا ہے، اور جس چیز کا تو نے ارادہ کیا اللہ اس کا ثواب بھی تجھے دے دیے۔ تو نے ارادہ کیا کیا؟ پہاڑ کو اگر اناج بنا دے، وہ پورا اناج میرے علاقے والوں کو دے کر ان کا پیٹ بھر دوں، جتنا پہاڑ برابر اناج لے کر صدقہ کرنے کے برابر تجھے ثواب دے دیا گیا۔ نیت پر بھی اللہ انشاءاللہ دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہماری مسجد کے بارے میں بولتا ہوں، جمعے کے دن جو بگیٹ آتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھنا کہ مسجد والے فقیر ہو گئے ہیں یا مسجد غریب ہو گئی ہے، نہیں، نعوذ باللہ، ہمارے محلے کے غربا کی خدمت کے لیے دیا جائے۔ اس میں کا 1 روپے بھی مسجد کو نہیں لگتا ہے، 1 روپے نہیں لگتا ہے مسجد میں۔ یہ جو پیسے آپ کا ڈالا جاتا ہے وہ پورا ہمارے محلے کے غریبوں کو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں ہماری بہنیں ہو سکتا ہمارے بھائی ہو سکتا ہمارے قریبی رشتہ دار ہو، ہمارا رقم ان میں لگتا ہے، اگرچہ کہ ہم جوب میں ہاتھ ڈال کر ان کو دے کے نہ دے، مگر اللہ کے گھر سے ان کو جاتا ہے۔ تو ہم جتنا دیں گے اللہ ہمیں دیتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ تو ہم جتنا ہو سکے صدقہ کرے۔ ہماری کمائی روزانہ 200 روپے ہی کیوں نہ ہو، تم 10 روپے نہیں نکال سکتے کیا اللہ کے لیے؟ 10 روپے قرضاً حسنا، قرآن پاک میں فرمایا یہ بہترین قرضہ ہے، تم اللہ کو دیتے ہو صدقہ کے ذریعے۔ یہ جو صدقہ دیتے نا، اللہ کو قرضہ دیتے ہیں ہم، بہترین قرضہ ہے۔ تو ہم جتنا ہو سکے خدمت خلق کرتے رہے، قوم کی خدمت کرتے رہے، اڑوس پڑوس میں یعنی پڑوسیوں کا بھی خیال کرتے رہے، ہمارے طرف سے ان کو تکلیف بھی نہ ہو۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے پڑوسی میں غریب ہو اور آپ کے گھر میں گوشت پکتا ہو، اگر آپ کو دینے کا ارادہ نہیں ہے تو آپ کے گھر سے ان کو خوشبو بھی نہ جائے۔ کیا نہ جائے بھائی؟ خوشبو بھی نہ جائے۔ اگر آپ گوشت لاتے ہیں تو آپ شوربہ بڑھا دو، کچھ پانی ڈال کر شوربہ بڑھا دو، تاکہ تمہارے پڑوسی بھی تمہارے ساتھ کھائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے فرمایا، پڑوسی کے بارے میں اتنا بولے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وارث نہ بنا دے، ہمارے گھر کا وارث، ہمارے مال کا وارث، ہمارے جائیداد کا وارث نہ بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پڑوسیوں کے بارے میں بتاتے تھے۔ تو میرے دوستوں، یہ جو خدمت کمیٹی کا جو نظام چلتا آ رہا ہے، جیسے پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تبلیغ کا کام آتا تھا، لیکن وہ ترتیب اور نہج پر نہیں آتا تھا، درمیان میں کسی چیز کی وجہ سے کٹ گیا۔ حضرت مولانا الیاسی علیہ الرحمہ کے ذریعے سے وہ ایک نظام تبلیغی کام چلا۔ ایسے ہی خدمت کمیٹی کا ایک نظام چلتا ہے، اگر ہم اس ترتیب کو ترتیب میں لے کر چلے جائیں گے نا، اللہ کی ذات سے امید ہے ہر ایک اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بات میں اگر کسی کو کمی پیشی ہو تو مہربانی کر کے معاف فرما دے۔ میں
اپنے محلے کی کمزوریاں بیان کرنا نہیں چاہتا. میں خوف بھی کرتا ہوں، ڈرتا نہیں ہوں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کسی کی کمزوریاں بتانا میرا مقصد نہیں ہے. حالات ایسے گزرتے ہیں، سب سے زیادہ ہمارا حق ہوتا ہے، ہمارے محلے کا حق ہوتا ہے. دعا بھی کرتے رہے آپ لوگ، اللہ کرے کہ ہمارے محلے کو بلکہ ہمارے علاقے کو، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ امن اور سلامتی کی زندگی عطا فرمائے، حلال روزی نصیب کرے، حرام سے ہماری اور آپ کی اور پوری امت کی اللہ محفوظ فرمائے.